اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح اطفال کے پیارے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ بہت دنوں کے بعد آج پھر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی سے ایک خوبصورت سی کہانی، جس کا عنوان ہے ننھا ترجمان۔ 2 ہجری ہے، مدینہ منورہ میں چہل پہل دکھائی دے رہی ہے۔ مجاہدین غزوہ بدر کی تیاری میں ہماتن مصروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیادت میں روانہ ہونے والے لشکر پر طائرانہ نظر ڈال رہے ہیں کہ اچانک ایک 13 سالہ لڑکا، جس کے چہرے پر ذہانت، متانت، شرافت اور خودداری کے نقوش نمایاں نظر آ رہے تھے، ہاتھ میں اپنے قد سے لمبی تلوار پکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے تاکہ میں آپ کے جھنڈے تلے جہاد کی سعادت حاصل کر سکوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوشی سے دیکھا اور اس کے کندھے پر محبت و شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی، اس کے دل کو خوش کیا اور اس کی کم عمری کی بنا پر اسے لوٹا دیا۔ یہ نو عمر لڑکا اپنی تلوار زمین پر گھسیٹتا ہوا غم کی تصویر بنا لوٹا، کیونکہ وہ غزوے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی والدہ محترمہ غم سے نڈھال واپس آئیں، کیونکہ اس کے دل کی تمنا یہ تھی کہ میرا لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑے اور مجھے یہ منظر دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس غزوے میں شمولیت کی سعادت حاصل کرتا۔ لیکن جب انصاری بچے نے اپنی نو عمری کی بنا پر میدان جہاد میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے میں اپنی ناکامی دیکھی تو اس کے ذہن میں ایک اور طریقہ آیا، جس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ اس کا تعلق علم اور قرآن کے حفظ سے تھا۔ جب اس نے اپنی والدہ سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور یہ طریقہ آزمانے کے لیے مستعد و چوکس ہو گئیں۔ جب اس بات کا تذکرہ قوم کے چیدہ افراد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 صورتیں زبانی یاد ہیں، علاوہ ازیں یہ بڑا ذہین و فطین اور لکھنا پڑھنا جانتا ہے، ان خوبیوں کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ صورتیں سنی تو الفاظ کی عمدگی، درست ادائیگی، خندہ پیشانی اور شیریں کلامی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوبیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ عربی زبان عمدہ انداز میں لکھنا بھی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عبرانی زبان بھی سیکھ لیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے ہی عرصے میں اس زبان پر بھی مہارت حاصل کر لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عبرانی کی طرح سریانی زبان بھی سیکھ لی۔ پھر جب بھی کوئی خط لکھنا ہوتا یا پڑھنا ہوتا تو یہ کام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انجام دیتے۔ اس طرح یہ نوجوان زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمان بن گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متانت، دیانت، امانت اور معاملہ فہمی پر مکمل اعتماد ہو گیا تو اسے پیغام الہی ضبط تحریر میں لانے کے لیے کاتب وحی کے اہم منصب پر فائز کر دیا گیا۔ بڑا ہو کر یہ نوجوان قرآن مجید کا ماہر بنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو قرآن مجید جمع کرنے کا فرض سونپا گیا تھا، ان میں یہ سر فہرست تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید کے متعدد نسخوں کو جمع کیا، ان میں بھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت نمایاں تھی۔ قرآن مجید کی برکت سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے کھٹن مراحل میں صحیح سمت اختیار کرنے کے راستے روشن ہو جاتے، جبکہ بڑے بڑے عقل مند حیران و پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے جید عالم ہونے اور طویل زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارنے کی بنا پر مسلمانوں کے لیے مینار نور کی مانند تھے۔ خلفائے اعظام مشکل ترین مسائل حل کرنے کے لیے ان سے مشورہ لیتے۔
عوام الناس فقیہی مسائل میں ان سے فتویٰ لیتے۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جو تم میں سے قرآن مجید کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین ذی وقار میں سے علم حاصل کرنے والوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی صحیح معنوں میں قدر پہچانی اور علمی مرتبہ اور فضل و شرف کی بنا پر ان کی تعظیم بجا لاتے۔ وہ کیسا حیرت انگیز منظر ہوگا کہ علم کے بحر بے کنار حضرت عبداللہ بن عباس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کی تعظیماً سواری کی لگام پکڑے کھڑے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی گھوڑے کی لگام چھوڑیے، شرمندہ نہ کیجیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اسی طرح علماء کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کو پیارے ہوئے تو مسلمان زاروں قطار روئے کہ آج علم کا خزانہ مٹی میں دفن ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اس امت کا عالم قرآن دنیا سے کوچ کر گیا، کاش اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا نعم البدل بنا دے۔ ان کی وفات پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، حسان بن ثابت اور اس کے بیٹے پر شعر گوئی ختم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ پر نکتہ آفرینی اور معنی آرائی ختم۔ جزاک اللہ۔ پھر ملیں گے کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔